محمد مالک صاحب سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مالک صاحب آج بالآخر بل جو ہے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ حکومت اور سپریم کورٹ دو بدو ہو گئے ہیں؟ بالکل دو بدو ہو گئے ہیں۔ دیکھیے اس وقت میرے پاس ڈرافٹ سامنے نہیں پڑا ہوا کہ جو فائنل ڈرافٹ اپروو ہوا ہے کیا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی، کیونکہ ایک ایشو چل رہا تھا کہ کیا یہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ سے ہوگا یعنی کہ پیچھے سے ہوگا یا آئندہ آنے والے فیصلوں پہ اطلاق ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کی ریڈنگ یہ تھی کہ جی یہ ابھی بھی اطلاق ہو سکتا ہے لیکن لائرز کا خیال یہ ہے، بہت سے لائرز کا، کہ دیکھیں جو فیصلہ فیلڈ میں آ چکا ہے سپریم کورٹ کا وہ لازم ہے اور یہ ایکٹ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا، لیکن آئدر وے ٹائمنگ اور اس سے کلیئر ہے کہ کنفرنٹیشن ہوگی اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو۔ مالک صاحب الٹیمیٹلی یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے تو سپریم کورٹ اسے ختم بھی کر سکتی ہے، یہ ترمیم جو کی گئی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صرف ڈیلے کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل یہ سارے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، کیونکہ ابھی مین وائل کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر نمبرز پورے کر لیں، تعداد پوری کر لیں، تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کوشش بھی ابھی بھرپور طریقے سے جاری ہے، جس کے بعد یہ وہی جو پہلے بحث چل رہی تھی کہ جی چیف جسٹس صاحب کو 3 سال کا پرماننٹ ٹینیور دے دیں اور چیف جسٹس کو دے دیں ہائی کورٹس کے، اور وہ ایک اور بہت بڑا کانفلکٹ ہے۔ یہ تو ابھی پہلی اینٹ لگی ہے جنگ کی، بڑی کھلی جنگ کی، اور یہ کسی بھی طور نہ آپ دیکھیے گا نہ جمہوریت کے لیے نہ یہ اسٹیبلٹی کے لیے۔ اچھا مالک صاحب بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ اس بل کو لے کر جایا جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس بل کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیتی ہے تو ایک نیا پولیٹیکل کیوس ڈیولپ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ وہ سپریم کورٹ میں اس پہ فیصلہ نہ ہو، کیونکہ یہ تو کلیئرلی ایک ہدف ہے کہ وہ ہم نے پہلا فیصلہ قبول نہیں کرنا۔ دیکھیے اس پہ 15 دن گزر گئے ہیں، وہاں سے بھی ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی، وہ بھی غلط ہوا ہے، ڈیٹیل ججمنٹ آنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں آئی، لیکن جو ان کی ڈیڈ لائن ہے فار الیکشن کمیشن اینڈ ایوری تھنگ وہ بھی پاس ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف دونوں طرف سے ڈیلیز ہو گئی ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن نے تو سیدھا ڈیفائی کر دیا ہے، حکومت نے ڈیفائی کر دیا آلریڈی سپریم کورٹ کو۔ مالک صاحب سپریم کورٹ ایک کانفرنٹیشن نظر آ رہی ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت اور فل کورٹ کا بہت واضح فیصلہ آ جانا، اس کے بعد حکومت کی جانب سے ایسے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس آزمانا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے؟ بہت بڑی ایک کانفلکٹ شروع ہو سکتا ہے اس پہ۔ دیکھیں خواجہ آصف نے ایک بات کی تھی نا کہ جی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دن میں نہیں ہوتا۔ یہ جب لوگ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں سارے، آپ کو یاد ہے 90s کے اندر جب میاں صاحب کا جھگڑے چلے تھے سپریم کورٹ کے ساتھ، تب کیا ہوا تھا؟ اسی ملک میں 2 سپریم کورٹ بیٹھ گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہوا تھا سب نے دیکھا۔ یہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، جب آپ ملک کی سپریم کورٹ کے اگر فیصلے گورنمنٹ نے نہ مانے تو پھر یہ پورے نظام کے لیے خطرے کی باتیں ہوتی ہیں، صرف 1-2 لوگوں کی ذات۔ مالک صاحب ایسی صورتحال میں کہ جب یہ پتا ہو کہ پاپولسٹ گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت، یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ووٹ کس طرح ہوئے، الیکشن کیسے ہوئے، اس پہ بڑی کھلی بات بھی اب ہوتی ہے، اس کے باوجود اتنے بڑے فیصلے کرنا اور سپریم کورٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ لے آنا، تو یہ حکومت کے اپنے لیے بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھیں آپ وہ کیا خودکش جیکٹ آپ نے پہنی ہو نا، پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتا کتنے پولیس والے کھڑے ہیں کل کیا ہوگا۔ یہ اس وقت خودکش جیکٹ پہن کے چل پڑے ہیں، ان کے پاس سوائے کانفرنٹریشن کے کوئی راستہ باہر نہیں ہے۔ مجھے آپ ایک چیز بتائیے نا، کیا یہ افورڈ کرتے ہیں کہ یہ بیٹھ جائیں اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو کہیں کہ اچھا جی آئیں ہم نئے الیکشن کرواتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ یہ تو ٹریبیونلز نہیں چلنے دے رہے، جو آپ کے الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ آپ گورنمنٹ نہیں چلنے دے رہی۔ کس خوف سے نہیں چلنے دے رہی؟ اسی خوف سے نا کہ اگر 4-6 سیٹیں کھل گئیں، اگر 3 سیٹیں اسلام آباد والی الٹ گئیں، لاہور سے میاں صاحب مریم اور ان لوگوں کی سیٹوں کے اصلی فیصلے سامنے آ گئے، پورا نظام الٹ جائے گا۔ مالک صاحب یہ جو کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، خواجہ آصف صاحب بھی اس کا کہہ چکے ہیں، یہ تو حکومت کے اپنے لیے نقصان دہ پھر ثابت ہو جائے گا۔ نہیں،
آپ ان کے اس اینگل سے دیکھیں گے جب آپ بالکل دیوار کے ساتھ لگے ہوں اور آپ کوئی چیز بھی کھلا افورڈ نہ کرتے ہوں. آپ یہ افورڈ نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ سرا آنا چاہیے, میرا ڈوئنگ کا سسٹم شروع نہ ہو جائے, آپ ٹریبیونلز نہ چلنے دیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ کوئی سیٹوں کے فیصلے نہ ہو جائیں. یہ ڈیسپریٹ ایکٹس ہیں, یہ ایک حکومت کی کمزوری شو کرتے ہیں. جب اس طرح کی آپ قانون لاتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں, یہ آپ کی اسٹرینتھ شو نہیں کرتے, یہ ایکچولی آپ کی کمزوری شو کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو خوف ہے کہ گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اچھا مالک صاحب, یہ بڑا خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں. جس طرح آپ بھی ذکر کریں کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں, تو اس کا پرپز کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تھوڑا سا وقت لے کے ایسا ممکن ہے کہ یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہو کہ ججز کو ہی رام کرنے کی کوشش کی جائے, کوئی بات چیت چلے جو ہے کانسٹیٹیوشنز کے درمیان کہ اس طرح ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا کوآپریٹ کریں, ورنہ اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر آج کام نہیں ہوگا تو 4 مہینے بعد وہ کام ہو جائے گا. نہیں, ٹائم 4 مہینے سیاست میں بہت ہوتے ہیں, لیکن جو ججز کے ساتھ صورتحال ہے وہ گورنمنٹ کی ٹھیک ہونے سے کچھ نہیں ہونا. وہ جو ججز کی کانفرنٹیشن چل رہی ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ, جب تک انسٹیٹیوشن ان کے ساتھ 2 قدم پیچھے نہیں ہٹے گا اور ان سے تعلقات ٹھیک نہیں کرے گا, گورنمنٹ الٹی ہو جائے سیدھی ہو جائے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ وقت لیا جا رہا ہے, لیکن وہی بات ہے, آپ کئی باری چیزوں کو ڈیلے کر سکتے ہیں, ڈینائی نہیں کر سکتے. تو مالک صاحب, ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اور پھر اس کے بعد حکومت اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستانی گورنمنٹ میں آگے؟ دیکھیے, مجھے تو کچھ بھی اچھا نظر نہیں آ رہا, اور میرا خیال ہے سب کو سبق سیکھنا چاہیے جو کل بنگلہ دیش میں ہوا. اس کے بعد بھی اگر آنکھیں نہ کھلیں تو پھر اللہ ہی رحم کرے, پتہ نہیں کیا چیزوں سے ان کو سبق آئے گا. کہ دیکھیے, آپ کبھی بھی نا طاقت کے بلبوتے پہ ایک پوائنٹ سے آگے نہیں چل سکتے. وہاں پہ آرمی چیف ان کا عزیز تھا, دور قریب سے رشتہ داری بھی تھی جس کو آرمی چیف انہوں نے لگایا تھا. پھر ایک ٹائم آیا کہ وہاں پہ عوام کے پریشر کے آگے آرمی چیف کو بھی ان کو کہنا پڑا, بھیا 45 منٹ ہے آپ کے پاس. یہاں تو ایسا سین ہی کوئی نہیں ہے, یہاں تو یہ ان لوگوں کی بدولت آئے میں. مالک صاحب, الٹیمیٹلی یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے, تو سپریم کورٹ اسے ختم بھی کر سکتی ہے, یہ ترمیم جو کی گئی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صرف ڈیلے کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, یہ سارے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں, کیونکہ ابھی مین وائل کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر نمبرز پورے کر لیں, تعداد پوری کر لیں, تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کوشش بھی ابھی بھرپور طریقے سے جاری ہے. جس کے بعد یہ وہی جو پہلے بحث چل رہی تھی کہ جی چیف جسٹس صاحب کو 3 سال کا پرماننٹ ٹینیور دے دیں اور چیف جسٹس کو دے دیں ہائی کورٹس کے, اور وہ ایک اور بہت بڑا کانفلکٹ ہے. سو یہ تو ابھی پہلی اینٹ لگی ہے جنگ کی, بڑی کھلی جنگ کی, اور یہ کسی بھی طور نہ آپ دیکھیے گا نہ جمہوریت کے لیے نہ یہ اسٹیبلٹی کے لیے